گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے۔ اصل میں جو کلام ہو نا فرماشتا اچھے تھی پر علماء کرام منع کرنا فرمایو تو انہوں بندرہ گری فرماشو آئے ہوتے انہوں کا بہتر یہ ہوگا مارو حضور ذکر کریں ان میں روئے حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ تاسا مرو من ویالن تے انہیں ودھیک کرم تھی دو پانچی ماں جو مارو بدھی کچھ یہ تھی دو لیڈیز بھی منو ان کی حالت لئی ہوا تھی جنہیں مانا نائن ہوندہ تنجھے کرے اجازت کون ہوندی ہے سائیں چندہ شہر پڑھیا انشاءاللہ عزیز جنان بیان تھی دو اے متوان کی اگلی عرض کہو کہ اسی جو کو اٹھائیوں تو بقاعدہ سائیں تو خدای ویلے سنت چاہتی دا تو انشاءاللہ عزیز جنان موبیلی کے دعوت اسلامی ولی بھئی کہاں دعوت دی دس نارد حضرت جو استقبال کرنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ ولی محمد اتاری أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ یہ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ محفل میں شریک نہیں ہے تو آپ بھی اگر اندر آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی قریب قریب آ جائیں، حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم کو بڑے اچھے انداز میں بیٹھ کر سننا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ ہے آیت مبارکہ۔ درود شریف پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ سن کر آپ کے دل میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک لمبا اور مشرق سے لے کے مغرب تک چوڑا۔ اب آپ سوچیں اس فرشتے کے پر کتنے ہوں گے؟ ہم لوگ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ نور کے سمندر میں غوطہ لگا۔ جب وہ نور کے سمندر سے غوطہ لگا کر باہر آتا ہے اللہ پاک اس کو پھر حکم دیتا ہے کہ اب اپنے پروں کو جھڑو۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس سے جو قطرے گرتے ہیں اللہ پاک ان گرنے والے قطروں سے پھر فرشتے پیدا فرماتا ہے اور ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جس نے درود پڑھا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو اگر ہم اپنا وظیفہ بنا لیں درود شریف پڑھنا تو پھر بتائیں کیا حال ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا مزے ہوں گے۔ میں نے جو ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ ہے کہ راعینا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا اور غور سے سنو۔
اس کا یہ ترجمہ ہے. اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہودی لوگ تھے اور منافق لوگ تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، آتے تھے اور جو ہے تو ملاق مسیح کیا کرتے تھے. راعینا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ، راعینا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے. اس کا مطلب یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے. لیکن وہ جو منافق لوگ تھے نا، ان کے دلوں میں کجی تھی. انہوں نے اس کا معنی تھوڑا تبدیل کر کے دوسرے الفاظ میں کہنا چاہا، لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے، ٹھیک ہے نا، یعنی راعینا اس طریقے سے کر کے کہا، اور اس کا معنی گستاخی والا بنتا ہے. کون سا معنی بنتا ہے؟ گستاخی والا. اب موجود صحابہ بھی ہیں، حضور بھی ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں. صحابہ اپنی بھلائی کے لیے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں راعینا ہماری رعایت کریں، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوا. لیکن اللہ سے تو کوئی ہاتھ چھپا نہیں ہے. ان کے دلوں میں کیا تھا وہ بھی اسی انداز میں کہہ رہے ہیں، لیکن الفاظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر کہ ہمارا مطلب یہ ہے وہ نہیں ہے جو صحابہ کہتے ہیں. غلط معنی لے کر حضور کو بلا رہے ہیں، غلط مقصد سے حضور کو پکار رہے ہیں. تو جب اللہ نے سن لیا تو اللہ نے یہ لفظ کہنا ہی منع، اللہ نے یہ لفظ کہنا ہی منع کر دیا کہ یہ نہ کہو. کیا کہو؟ انظرنا. کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیے. اور کیا؟ واسمعوا، اور اس کو غور سے سنو. یعنی کہ اتنے غور سے سنو کہ دوسری مرتبہ تم لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اتنے حضور کی بات کو اس غور سے سنو کہ ایسی وجہ پیدا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرنے کی عادت ہو، تو پھر جا کر بندہ کہے. تو اس میں سے آپ کو جو ہمیں سیکھنے کی جو چیزیں ملی وہ یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ پہلی آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا، اس انداز میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ وہ آیت جو پہلی نازل ہوئی. تو اس میں سب سے پہلے حضور کا ادب سکھایا گیا. سب سے پہلے ہم کو کیا سکھایا گیا؟ حضور کا ادب سکھایا گیا. تو سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ حضور علیہ